السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین, دنیا میں جتنے بھی کانفلکٹس یا جو بھی سچویشنز آپ کے سامنے سینیریوز ہوتے ہیں ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اس پس منظر کے علاوہ دنیا میں چونکہ آپس میں ان کے بہت سارے ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کے ملتے ہیں, کازز ہوتی ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک سلسلہ ہے دنیا میں. اور ہم بعض اوقات کوشش کرتے ہیں جب ایسرٹین کرنے کی کہ حقائق کیا ہیں اور کن وجوہات کی بنیاد پر جو ایک سینیریو ایمرج ہو کے سامنے آتا ہے یا کانفلکٹ آتا ہے اس کیا وجہ ہے, تو اور اس کا کوئی حل ہے یا وے فارورڈ ہے یا نہیں ہے. جس طرح کہ اب حال ہی میں ایران اور اسرائیل کا یہ کانفلکٹ سامنے آیا ہے اور دونوں طرف سے ایکسچینج بھی کیے گئے ہیں ایکیوزیشنز. اسرائیل نے کہا اور کہ ایران کی کوئی ایسا بلڈ اپ تھا جس میں وی ور ایپریہینڈنگ سرٹن ایکشنز اگینسٹ اسرائیل, یا اس طرح اسرائیل نے کہا کہ جی ہمارے دمشق کا جو سفارت خانہ اس پر باقاعدہ ایک حملہ کیا گیا ایران کی اسرائیل کی طرف سے, اور بلا 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 اس طرح کی بہت سی باتیں. اور کانسپریسی تھیوریز تو پھر اتنی ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. کسی نے کہا کہ جی یہ تو ایک باقاعدہ پلوئے تھا جس میں کوشش کی گئی کہ اس میں ایران کو ڈس آرم کرنے کے لیے بڑی بڑی جو قوتیں ہیں گلوبل پاورز ان کو اس کے اندر ڈریگن کیا جائے. بہرحال اور یہ گلوبل سینیریو میں بہت سے ہیں, ایڈیولوجیکل مسائل بھی ہیں, لائک مائنڈڈنس کا بھی ایشو ہے, کون کس کا مفاد کو واچ کر رہا ہے, کس کے نظریات ہم آہنگ ہیں. یہ کئی قسم کے کنفلکٹنگ اوپینینز بھی ہیں, کانفلکٹس بھی ہیں, کانفلکٹ ریزولوشن ایک ایشو ہے. تو ہم نے اس ساری گمبھیرتا کو سمیٹنے کے لیے آج دعوت دی ہے جناب نذیر حسین صاحب کو, جن کی بڑی گہری نظر ہے. آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ نذیر بہت شکریہ آپ کا. ونڈرفل. تو آپ تو چیزوں کو واچ کرتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے مجھے تو کبھی کبھی گما ہوتا ہے آپ چیزیں پیدا کرتے ہیں, سچویشنز کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کا حل بھی بتاتے ہیں. تو جس سطح پہ یہ چیزیں اب اسکلیٹ ہوئی ہیں یا اسکلیشن کی طرف جا رہی ہیں بظاہر تو لگتا ہے, لیکن ایک منجھے ہوئے سفارتکار کے طور پہ بعض اوقات آپ لوگوں کی کیلکولیشن بہت مختلف ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جیسے ہمارے ہاں وہ نی جرک قسم کی انالیسس آ جاتے ہیں کہ آپ دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسکلیشن ان وجوہات پہ نہیں ہوگی, یہ وار تھیٹر جو ہے ایکسپینڈ نہیں کرے گا. اگر یہ نہیں کرے گا تو کیا وجوہات ہیں, اگر کرے گا تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اس سارے سینیریو میں ہو از دا کلپریٹ. یہ ایک سوال نہیں ہے, یہ 50 سوال ہیں, آپ خود ہی اس کو حل کرتے جائیں, میں سوال کرتا جاؤں گا. اوور ٹو یو. جی سر. میاں صاحب بہت ہی شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور ایس ٹی وی کا بھی. یہ شیورلی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت ہی وائڈر اور ڈیپ انالیسس ہونا چاہیے. اس کو قطعاً یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آرڈنری کانفلکٹ ہے. ٹھیک ہے. وجوہات تو بہت ہیں, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی 100 سال سے پرانا ایشو چل رہا ہے جو پریسیپیٹیٹ ہو گئی ہے سامنے اب آیا, جو کبھی سمرنگ سٹیج کے اوپر تھا, کبھی جس طرح والکانو کی طرف ایکٹیو تھا, کبھی ایرپٹ ہو جاتا ہے, کبھی ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. تو آپ والکانو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ ایکٹیو نہیں ہے تو یہ والکانو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک والکانو ہے دنیا کے کانفلکٹ کے کانٹیکس میں, اور ہم پچھلے 100 سال سے اس والکانو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے ایپی سینٹر بھی آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ہمیں بھی پتا تھا کہ ایپی سینٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود میرے خیال میں گلوبل لیول پہ لیڈرشپ نے یہ ریئلائز نہیں کیا. ٹھیک ہے. شاید نمبر 1, یا ان کے جو ذاتی مفادات تھے وہ اتنے کچھ اور مختلف تھے, یعنی لیڈرز کے اور ان کے ملکوں کے یا ان کے اداروں کے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے, یا ان کے جو ڈیسیژن میکنگ سرکلز ہیں, یا انہوں نے ایپی سینٹر پہ بیٹھے ہوئے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کل یہ پھٹ سکتا ہے. اور ہم بھی اس کے فالو آؤٹ میں آ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور ہوا ہے, آپ کے سامنے ہوا ہے. حالانکہ یہ جو موجودہ اسکلیشن ہوئی ہے, اور آپ نے ایران کا نام لیا, ٹھیک ہے, یہ ریٹیلیشن تھی جب ایران کی سیریا میں جو ان کا قونصلیٹ جو ڈپلومیٹک ان کا مشن تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا, اس میں لوگ بھی مارے گئے, پراپرٹی کا نقصان بھی ہوا. سب سے بڑی بات
میاں صاحب اٹ از اے وائلیشن آف دا ساورنٹی. جی جی چونکہ جو بھی ڈپلومیٹک آپ کی پوسٹس ہوتی ہیں وہ تو سینکٹریٹی ہوتی ہے نا اس کے پاس. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک پوسٹ جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی کنٹری کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. ایکسٹینشن ہوتی ہے. جب آپ جان بوجھ کر انٹینشنلی اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ایکول ہے, بریچ آف ساورنٹی ہے. بریچ کرتے ہیں, بریچ کرتے ہیں تو آپ نے ساورنٹی کو بریچ کیا. ٹھیک ہے. تو اس کانٹیکس میں ایران واز ویل ود ان اٹس رائٹس ٹھیک ہے. کہ اپنی ڈیفینسو جو بھی میجر اس نے لینے ہیں یا پریونٹو میجرز لینے ہیں اپنے ٹائم فریم میں, اپنے ٹائم فریم تو اس کا ہوگا نا اپنے لحاظ سے, ٹھیک ہے, چونکہ اس کی ساورنٹی وائلیٹ ہوئی ہے. اس کا ایریا جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے جس کی سینکٹریٹی تھی اس کو. تو یہ نارملی یہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپس ہوتی ہیں نا, ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل لا کے اندر, گلوبل افیئرس کے اندر اور انٹرنیشنل انٹریکشن کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کسی کی ساورنٹی کو وائلیٹ نہ کریں. کسی بھی کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آگے اور پیچھے بھی ہیں, اور بھی ہیں. لیکن جب آپ کسی کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہو اور اگر وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتا یا اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتا اور آپ سوری بھی نہیں کرتے ہو, اپالوجائز بھی نہیں کرتے ہو, بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان ایڈورٹنٹلی ہوا ہو, بٹ ان دس کیس یہ انٹینشنل تھا, یہ ویل پلانڈ تھا اور پہلے سے اس کی تیاری تھی. یہ تو اس لحاظ سے بڑا پریسیجن اٹیک تھا. اٹ واز ویل کنٹمپلیٹڈ تھا. یہ اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بہانہ تھا, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ کو 6 مہینے, ٹھیک ہے, ایکٹیو کانفلکٹ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس پیسو کانفلکٹ کو تو 100 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم 21st سینچری میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس بھی ہیں, یہاں پر ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس بھی ہیں, یہاں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنس بھی ہیں, ٹھیک ہے, پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں, فورمز ہیں, اس طرح کے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں, اور ساری دنیا میں ریمیڈیز بھی ہیں. ایگزیکٹلی, ریمیڈیز ہیں نا, ریمیڈیز اویلیبل ہیں. تو آپ نے 100 سال تک اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرو کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں assumption ہی غلط تھی. جو چنگاری ہے وہ بھڑک سکتی ہے. یہ تو چنگاری سے بہت بڑا چیز ہے. چنگاری تو ہاں وہ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, یہ تو والکانو تھا, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے والکانو کے ایپی سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پھر ہم محسوس کر رہے ہیں میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, اگریسر کا اپنا کوئی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو اسے پرومپٹ کرتا ہے اس طرح کا. اگریسر کا بھی دیکھیں, جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بہت بڑی پوش ہے. وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کی لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم ایک دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ جو نیشن اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے یہ بذات خود کوئی پیس لونگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. نہیں ہے. I'm sorry to say this. یہ سروائیول کے لیے یہ اپنی وہ اوفینسو پالیسیز اختیار کر لیتا ہے. چونکہ اسے سروائیو کرنا ہے نا, تو وہ سروائیو کے لیے وہ ڈیفینس کی بجائے اوفینسو. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہاؤ دے لک ایٹ اٹ, کہ ہم سروائیو تو میں نے کرنا ہے, بٹ میں سروائیو کس طرح کرنا چاہتا ہوں, پیسفلی کرنا چاہتا ہوں, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا جو اسفیئر ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ایکسپینڈ کر لوں گا تو میں زیادہ سیکیور ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی. لیکن ساتھ ساتھ جو ڈیفائنڈ پیرامیٹرز آف ہارمنی اینڈ پیس ہیں گلوبل, وہ بھی تو دیکھنے ہیں, یا وہ بھی دیکھے جائیں گے. اسی لیے یونائٹڈ نیشنز بنا تھا, اسی لیے UN چارٹر بنا تھا, ٹھیک ہے, اسی لیے مختلف ٹریٹیز اور اکارڈز ہوئے تھے کہ کوئی بھی کنٹری اپنی 4 دیواری جو ہے اس کی بارڈر جو ہے اس سے باہر نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. اگر نکلے گا تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے. آج ہم نے دیکھ لیا
کہ گلوبل لیول پہ جو فیلئر ہوا ہے یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا. آج اس نے اپنا جیسے کہ رنگ دکھایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ یہ ایران اور عربس کا ایشو تھا, یہ سنی اور شیعہ کا ایشو تھا, اور ایران نے مس کیلکولیشن کی یا انٹینشنلی سنی ایریا میں جا کے انٹرونشن کی, اس قسم کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اس وقت, پلاٹ کی جا رہی ہیں سٹوریز. مجھے تو کسی ایک بڑے زیرک آدمی نے کہہ دیا کہ جی وہاں 5-6 ایرانی جرنل کر کے آ رہے تھے ڈپلومیٹک جو ان کا آفس تھا دمشق میں. صحیح. آپ دیکھیں یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے. یہ بات بھی پھیلائی جا رہی ہے. میں نے کہا یار یہ کہاں سے آپ نے نکال لی. اب یہ پتہ کیا ہے, یہ ڈائیورشن کے لیے ہے, یہ ڈائیورشنری ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ اصل ایشوز کو ہٹا دیں پیچھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, کہ دنیا کے لیول کے اوپر کروڑوں, پاکستان میں بھی اور باہر بھی, جو پیس لونگ لوگ ہیں وہ اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کر سکے. ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں اکراس دا ورلڈ. اب بڑی مؤثر قسم کی ہوئی. اب وہ چونکہ پریشر بلڈ ہوا ہے, اور وہ کنٹریز جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, سو کال ڈیموکریٹک, اور جہاں پر اگر الیکشنز قریب ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا شاید کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا. اب انہوں نے شروع کیا کریں گے, اب تھوڑی سی ڈسکشن سائڈ کو چلی گئی ہے, ویل کم بیک ٹو دس ون, کہ اب اگر پبلک اوپینین اس کے اگینسٹ ہے, اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو شیعہ سنی کا رنگ دے دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اپنے پاسنگ دا بک ٹو ادرس, بجائے کہ یہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی تھی یا اسرائیل کی زیادتی تھی کہ انہوں نے غزہ میں 35,000 کے قریب زندگیاں تباہ کر دی, اور مور دین 60% ہاؤسنگ اسٹاک تباہ کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کریں اس غریب ملک کے لیے جو فلسطین ہے کتنا بڑا نقصان ہے یہ. اور آپ یہ سمجھیں مسلمانوں کے لیے جو 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں, ان کی ہیلپ لیسنس کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے, اس کے باوجود اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل پا رہا. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے پوری دنیا کے لیے. نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو جب مسئلہ پھر ابھرے گا دیکھا جائے گا. دیکھیں یہ جو اس کو کہتے ہیں, کوئی اس کو کہتے ہیں پروکرسٹینیشن. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرنا, اس کو ملتوی کرتے جانا, انڈیسیژن کی, اس کو پوسٹ پون کرتے جانا, ٹوٹل انڈیسیژن, اور بالکل ہی. ہاں, تو یہ ایک تھیوری بھی ہے چھوٹی سی, وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسکیپزم تو نہیں, اسکیپزم سے زیادہ باقاعدہ تھیوری ہے کہ ان ایکشن میں نو ایکشن ول ریزلٹ ان سم تھنگ گڈ فار اس, یعنی گڈ بھی کہہ لیں, ہاں, کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا لیکن ٹھیک ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں, یا میں جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر رہا ہوں, میرے بعد والا کر لے گا. نہیں, یہ ویکر نیشنز ایسا سوچتی ہیں. یہ میرے خیال میں انڈیسیژن ہے, انڈیسیژن نمبر 1. It is typical with the weaker nations. It is with the crooked people. جو crooked لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کو فیصلہ نہ ہونے دو. ٹھیک ہے. جب فیصلہ نہ ہونے دو, آج ایک سچویشن ہے, ہم لیتے ہیں ہیپوتھیٹیکل سچویشن, ایک سچویشن ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میرے بس میں بھی نہیں ہے, میں کیا کروں گا, کوشش کروں گا کہ اس کو ڈیلے کرتا جاؤں. ایک وقت کوئی نہ کوئی ایسا آ جائے گا جب میرے کنٹرول میں ہوگا وہ, یا مجھے آپشن مل جائے گا. یہ بھی وہی چیز ہے, ٹو پلے اراؤنڈ. اب یہ جو ایشو تھا, اسرائیل واز انٹینشنلی not resolving this issue for the last 70-80 years. And looking for the right opportunity. For the right opportunity. اب انہوں نے رائٹ اپرچونٹی بعض دفعہ آپ کریٹ بھی کی نا, انہوں نے کریٹ بھی کر لی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ابراہم اکارڈز کیے, وہ جو کنٹریز تھے ریجن کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم تو بھائی ہیں, ہم تو پیس لونگ ہیں, ہم تو پیس لونگ ہیں, ہم تو ایک ہی ابراہم کی اولاد میں سے ہیں, ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے آپس میں. لیکن وہ جو اصل ایشو تھا پیلسٹائن کا, جو 100 سال سے پرانا ایشو, اسی طرح سلگتا رہا, اور اس کو وہاں رہنے دیا. کیا ہوا, ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم کور اپ کر دیں گے, اس کو ہم کلوز کر دیں گے.
But that didn't happen. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में आज तक नहीं हुआ। कोई भी कौम, रोहिंग्या को देखें, हाँ। वो इशू भी अलाइव है, कश्मीर का इशू भी अलाइव है, इसके बावजूद कि हिंदुस्तान 1 बिलियन के लोग हैं, वो अपनी जगह पर इशू है, वो इशू मौजूद है। मियां साहब, यही कश्मीर इशू आज नहीं कल नहीं किसी और दिन ये वापस आएगा, वापस आएगा और इसी हिंदुस्तान को यही इशू ले बैठेगा। जिस तरह ये जो फलस्तीन का इशू था, वो पूरे वेस्ट को हिला के रख दिया उसने। पब्लिक ओपिनियन देखें, लॉस ऑफ लाइफ देखें, सबसे बड़ी बात रेपुटेशन देखें, परसेप्शन देखें। मेरे अपने ख्याल में डाउन द लाइन मे बी कपल ऑफ डिकेड्स दिस विल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द वेस्ट। अच्छा, हाई एंड माइटी पावर्स जो हैं उनका एक, या उनके ऊपर भी एक बाकायदा नेतन्याहू जैसे या कुछ और लोग उनके बड़े जो बैठे हुए हैं, उनका भी एक अपनी माइंडसेट भी होता है जो उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम सारी चीज़ें निकल जाएंगी, संभल जाएंगी और वी कैन कंटिन्यू विद आवर एग्रेशन, और हम हर चीज़ हड़प कर जाएंगे। जैसे आप भी कई दफ़ा थ्योरीज देते रहे हैं कि लैंड ग्रैबिंग है, उनका जी चलो कब्जा करो, कंसोलिडेट करो। हालांकि मेरा ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड तो अब एक पुराना सा एक फरसूदा सा सिस्टम रह गया, लेकिन अभी कहीं कहीं ये चल रहा है दुनिया में। देखें, इस वक्त जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, ये पॉपुलिज्म का एरा है, ठीक है, और पॉपुलिस्ट लीडर्स की खास एक नस्ल है, ठीक है, लेट्स पुट इट दिस वे, नस्ल है, एक नस्ल है। वाह, अच्छा लफ्ज बोला आपने, पॉपुलिस्ट लीडर्स की। लाइक मोदी भी है इधर, ये नेतन्याहू है, ये सारे पॉपुलिस्ट लीडर। और हमारे यहाँ भी था एक, हमारे यहाँ भी था है, और यूक्रेन में भी था वो ज़ेलेंस्की जो, और जहाँ मौजूदा जो जहाँ भी हाँ। ये पॉपुलिज्म आया है और पॉपुलिस्ट लीडर्स आए हैं, उन्होंने अपने मुल्क की भी और बाकियों की भी तबाही की है, कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मोदी इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पब्लिक को एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट शो करके उभारता रहा है, ये कोई लीडरशिप तो नहीं है, नंबर 1। और ये कोई हिंदुस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में भी नहीं है। बाय द वे, हाउ कैन यू एनॉय उनके अपने यहाँ कोई 250 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान है, ठीक है, बांग्लादेश में मुसलमान है, पाकिस्तान में 250 मिलियन के मुसलमान हैं। नहीं, बांग्लादेश के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई कंसर्न है? देखें, ये एक होती है पब्लिक व्यू, हाँ, लेकिन ये आप ना भूलें कि अंडरनीथ एक साइलेंट पब्लिक ओपिनियन भी होता है, यानी एफिनिटी होती है, एफिनिटी खत्म नहीं हो जाती, ये हिस्सा है, तो कॉमनैलिटी की एफिनिटी होती है, ये उसका हिस्सा है, ये ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नेचर है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी गेट्स अवे एवरी टाइम ही डिसाइड्स टू डू इट। एक वक्त आएगा उसको मुंह देना पड़ेगा उस काम के लिए। आपने हिटलर को देखा, हिटलर भी पॉपुलिस्ट लीडर था, उसने भी नेशनलिज्म को उभारा। बाय द वे, नेशनलिज्म, कटर नेशनलिज्म या एक सर्टन काइंड ऑफ नेशनलिज्म, मियां साहब, इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। चाहे वो हिटलर का नेशनलिज्म हो, चाहे वो मोदी का हिंदू नेशनलिज्म हो, चाहे वो अल्ट्रा राइट रेडिकल्स जो यूरोप में है, बाय द वे, इवन अमेरिका में भी और यूरोप में भी जो राइट रेडिकल्स हैं, वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है, और ना उनको अच्छा समझा जाता है, बाय द वे। इसलिए एक बैलेंस, एक मॉडरेशन की पॉलिसी ज़रूरी है लॉन्ग टर्म पीस के लिए। अच्छा, ये एक्सपैंड होगा ये कॉन्फ्लिक्ट? जैसे अब वॉर काउंसिल उनकी बैठी है इसराइल की, और उन्होंने एक तरह ऑथोराइज कर दिया है कैबिनेट ने, या वॉर कैबिनेट कह लें, शायद इस तरह का टर्मिनोलॉजी है उसकी, तो वो उन्होंने कहा जी कि हम अब जंगी प्लान बना रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप ईरान की बात कर रहे हो? हाँ, इसराइल ने कहा, इसराइल की वॉर काउंसिल, ईरान ने भी ऐसा किया है। अच्छा, ईरान ने भी ऐसा किया? ईरान की जो लीडरशिप, और उन्होंने अपनी प्रिपेयर्डनेस का एक दिया, ईरान की लीडरशिप ने, ठीक है, अपने जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको ये अलाउ कर दिया है टू प्रिपेयर फॉर रिटेलिएशन, ठीक है। आप देखें, इट इज एक्शन रिएक्शन एंड अगेन एक्शन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एस्केलेशन, ठीक है।
दिस इज एस्केलेशन लेडर. अच्छा नज़ीर साहब, हम ब्ریک پہ جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جی. جناب ایسکلیشن سے پہلے ہی ہم نے بریک لے لی ہے تو اس کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے. تو نذیر صاحب, یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران صرف ہمدردی میں فلسطینیوں کی یہ کر رہا ہو, یا ایران کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے اسرائیل سے, اور کیا کوئی ایران کی طرف سے کہتے ہیں اسرائیل کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اور اینڈ وائس ورسا, فار واٹ ریزن, کیا ہے اس کا کوئی پس منظر لوگوں کو سمجھا دیں. اس کو میاں صاحب آپ ایک سے زیادہ طریقوں سے دیکھ سکتے ہو. نمبر 1, یہ ڈائیورشنری ٹیکٹکس ہیں. ٹھیک ہے کہ جی ایران ورسز اسرائیل ہو گیا. اب چونکہ اسرائیل نے ایک ایکشن لیا, اس کے ری ایکشن میں ایران ہوگا. اب اگر اسی ایکویشن کو لے کے چلیں آپ, تو فلسطین کہاں گیا؟ ہاں وہ کہاں گیا؟ اچھا یہ ڈائیورشن آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہاں, یعنی فلسطین جو ہے وہ ایشو دب گیا. وہ ایشو دب جائے, چونکہ اس کا ریزولوشن شاید اسرائیل کے لیے اتنا زیادہ ایکسیپٹیبل نہ ہو جتنا, لہٰذا یہ ٹیکٹکس لہٰذا جتنا کہ وہ ایران کے ساتھ صلح کر لے, یا ایران کے ساتھ ایک قسم کی ارینجمنٹ ہو جائے جس میں کہ آپ بھی کچھ نہ کہیں, میں بھی کچھ نہیں کہتا ہوں. یو نو, اسکلیشن تو ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اسکلیشن کا ایک لیول بھی ہے, ڈگری ہے. یہ جو اسکلیشن لیڈر ہے, ہاں, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایک فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ آپ نے ڈائیورشن کیا, وہ اصل ایشو کو پیچھے ڈال دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا سلوشن آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ تھا, قابل قبول نہیں آپ ان دا لانگ رن تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک سائیڈ ایشو کریٹ کر لیا, اور اس کو کریٹ کر کے اس کے سلوشن میں لگ گئے. جب وہ لگ گئے تو وہ بھول گیا پہلے والا. دس از اگین میں کہوں گا کہ ٹرک ہے, بٹ انفارچونیٹلی پیلسٹائن ایشو ول ناٹ گو اوے. وہ نہیں جائے گا. ایوری مے بی 5 years 10 years اٹ ول اگین بوائل اپ, اور پھر اور بھی سختی سے, تیزی سے, اور زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ یہ دوبارہ سامنے آئے گا. یو کی ناٹ ڈینائی نیشنز دیئر رائٹ ٹو لینڈ اینڈ پیس اینڈ اچھا, یہ پراسپیرٹی. کامن مین پرسیپشن ہے کہ جو طاقت ہوتی ہے, ملٹری مائٹ اینڈ بیکڈ اپ بائی اکنامک مائٹ, وہ سب چیزیں سنبھال لیتی ہے. یہ ایسا ہوا ہے؟ ہسٹری کیا بتاتی ہے؟ کانفلکٹس کی ہسٹری بھی سامنے آپ کے, دونوں نیشنز کی ہسٹری بھی ہے, آپ کے ملٹری مائٹ بھی. میرے صاحب, ہر پاور کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر کنٹری, ہر امپائر کی شیلف لائف تھی ایک, جو تاریخ بتاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آج کل اسرائیل کی شیلف لائف تھوڑی رہ گئی ابھی. جس طرح میں ذرا ایک جنرل اگزامپل دے دیتا ہوں. جس طرح ویسٹ پچھلے 100-200 سال سے یا 100 سال سے, اسپیشلی پچھلے 200-250 سال سے ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کی بھی شیلف لائف ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ویسٹ کے مقابلے میں رشیا اور چائنا ایمرج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب لہٰذا ایک نہ ایک دن جو اسٹیٹس کو یہ قائم نہیں رہ سکتا, یہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح سچویشن اسرائیل کی بھی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے رہیں گے تو جیسے ہی ویسٹ ویکن ہوگا, انڈرسٹوڈ, اسرائیل کی سپورٹ ویکن ہوگی. ٹھیک ہے, جب اسرائیل کی سپورٹ ویکن ہوگی تو ان کا نیشنل انٹرسٹ سفر کرے گا. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ اس ایشو کو ٹائملی, ایمیکیبلی, ان دا لانگ رن, لانگ ٹرم کے لیے ریزالو کر لیا جائے, تاکہ وہ آرام سے رہ سکیں اور باقی لوگ بھی رہ سکیں اس کے لیے. اور یونائٹڈ نیشن نے پہلے ہی 2 نیشن کا جو فارمولا دیا ہوا ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن دیا ہوا ہے. اور اگر اسی کے گرد ڈسکشنز ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے یہ جو پیلسٹینینز ہیں یا ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, حماس ضروری نہیں ہے کہ انہیں کا ریپرزینٹیٹیو ہو, تو وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہوگا دونوں پارٹیز کو. کیا ان کی طرف سے تو غالباً ابھی شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں وہاں تو ابھی ایک ہی کلیم ہے جی کہ کوئی نیشن 2 اسٹیٹ نہیں ہے, اٹ بلانگس ٹو اس. ہر سوسائٹی میں
میوریکس اور ہاکس ہر سوسائٹی میں آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں, بھی ہوتے ہیں, ڈوز اینڈ ہاکس بھی ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہاکس اینڈ ڈوز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر سوسائٹی میں مسکریٹس بھی ہوتے ہیں, ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک سب ہے. طرح کے لوگ. یہ لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق کس طرح اس سچویشن کو مینیج کرتی ہے. تو یہ ٹائم تھا مینیج کرنے کا اس سچویشن کو. آپ میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. کیا نقصان ہوا؟ ابراہم اکارڈ ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, G20 کی جو IMEC لانچ ہونا تھی وہ جسے کہتے ہیں مٹی میں مل گئی, مٹی میں چلی گئی, ٹھیک ہے, تو ختم ہو گئی. چونکہ جس کام کے لیے وہ بنائی جا رہی تھی وہ کام کسی اور کے لیے نقصان دہ تھا. کس کے لیے نقصان دہ تھا؟ وہ فلسطینی کے لیے نقصان دہ تھا, وہ اور ملکوں کے لیے نقصان دہ تھا. تو جب تک کہ آپ صحیح انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتے میاں صاحب, اس وقت تک سلوشن بھی پائیدار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس لہٰذا آپ کو ایک ایکو سسٹم بنانا پڑتا ہے اس کام کے لیے, یا بنانا چاہیے اس کے لیے تاکہ وہ ہو سکے. تو اب یہ دو نقصان تو بڑے ہو چکے. جیسے میں کہوں گا کہ آپ سے میری درخواست ہوگی کہ ہم مل کے ایک اپیل بھی کریں, ٹھیک ہے, بالکل, کہ یہ وقت ہے کہ وہ کنٹریز, وہ ادارے, وہ لیڈر جن کی کیپیسٹی بھی ہے, جن کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ اس کا سلوشن نکالیں, وہ اس پہ کام کریں. اس سے پہلے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اپنے علاقے سے نکل کر بڑی دنیا میں پھیل جائے. آپ کے سامنے ایران ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کل اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, آج کل کی ماڈرن ویپنری جو ہے, جو لیتھیلٹی ہے اس کی بہت زیادہ, یعنی لیتھیلٹی اینڈ اس کی جو سپیڈ ہے, جو سپیڈ ہے, سپیڈ آف ڈسٹرکشن, آپ کے سامنے ایران جیسا ملک اتنے ویپن لانچ کر سکتا ہے کہ اس نے اسرائیل کا ڈیفینسو سسٹم کو اوور ویلم کر دیا. جی بالکل کیا, بالکل, اگر یہ پینیٹریٹ کیا کر دیا, اور یہ بہت بڑی ان کی ایک قسم کی ان کے لحاظ, ان کے اینگل سے, ان کے لحاظ سے, ان کی اہلیت کے حوالے سے جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اپیل کی, وہ یہ ہے کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے, اس مسئلے کا حل نکالا جائے, تاکہ دنیا جو ہے وہ اپنے اصل ایشو کی طرف آئے, جو ایشو ہے اکانومی کا, ٹھیک ہے, جو ایشو آئے کلائمیٹ کا, پیس کا بھی, جو ایشو آئے پیس کا بھی, ٹھیک ہے, تاکہ 21st سینچری جو ہے وہ امن کی, پراسپیرٹی کی سینچری رہا جائے, اور ہماری آنے والی جنریشنز ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم فیلئر تھا. تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ اگر یہ نہیں ہوتا میاں صاحب, دیٹ ول بی ایڈمیشن آف فیلئر آف دا لیڈرشپ ایٹ دا گلوبل لیول. صحیح, یعنی ہمیں امن کی اپیل ہر وقت کرتے رہنی چاہیے, اور لوگوں کو باور کراتے رہنا چاہیے, بالکل, کہ حالات بڑے خراب ہیں, اور یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے, کسی کے بھی, نہ کسی بڑی طاقت کے, نہ چھوٹی طاقت کے. لیکن یہ صرف ایک اپیل ہی نہ رہ جائے نا. بات تو یہ ہے کہ ایک ادارہ جب بنایا گیا, آپ نے خود ہی ویسے کہا کہ یونائٹڈ نیشن ایک ادارہ تھا, لیکن یونائٹڈ نیشن بھی تو جو ہے وہ جرگمال ہوتی ہے سلامتی کونسل کی, اور سلامتی کونسل جرگمال ہوتی ہے P5 کی, وہ جو 5 ممالک ہیں ان میں چلیں 1-2 نکال لیں, روس اور چین, باقی تو 3 طاقتیں تقریباً ایک ہی طرف ہوتی ہیں, امریکہ, فرانس اور برطانیہ. میاں صاحب یہ جو ان کا جو بیہیویئر رہا ہے آج تک, یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لائک سلامتی کونسل, لائک UN, ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن, لائک یہ سیکورٹی کاؤنسل, یا اور بھی ادارے جو ملٹی لیٹرل ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیس ڈپینڈ کرتی ہے ان کی ممبرشپ کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ ان کی ممبرشپ کتنی آنیسٹ ہے اور کتنی سنسیئر ہے اس ادارے کے آبجیکٹیوز کے بارے میں. اب اگر گلوبل لیول کے اوپر اب تک اتنی سنسیئر ثابت تو نہیں ہوئی نا, کہ ہوئی ہے, نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, چند ایک صورتوں کے علاوہ, چند ایک سچویشن کے علاوہ. اس کا مقصد یہ ہے, میں پھر یہی کہوں گا, یہ بھی ایک گلوبل فیلئر ہے ہیومینٹی کا, کہ وہ اپنے لیے اس کے باوجود کہ ملینز اینڈ ملینز ہیو ڈائیڈ, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ریلیجیس وارز, کروسیڈز ہیں, اب یہ پھر ویسی سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے. شاید چند ایک لوگ, وہ جو پاپولزم کی بات ہم کر رہے تھے, وہ جو پاپولس لیڈر ہیں,
اگر وہ پوری دنیا کو استعمال کر لیں گے میرے خیال میں یہ سب سے بڑا فیلئر ہوگا. تو جو اپیل کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا اثر ہوگا, کیونکہ اپیل کا مقصد یہ ہوگا کہ یو آر اپیلنگ ٹو دا کانشنس. تو آپ اویکن کر رہے ہیں لوگوں کو, ان کو جگا رہے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایوری باڈی از ناٹ سو ویل انفارمڈ. ہاں یہ بھی ہے کہ اس سچویشن کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ڈاؤن دا لائن. ٹھیک ہے نا, لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ علم ہو اس چیز کا. تو جن کو علم ہے کہ یہ جو ویپن ہے اس کی لیتھیلٹی کیا ہے, آپ ایک نئی چیز دیکھ لیں, ڈرون ہے. آپ ڈرون ایران سے چل کے آل دا وے اور اسرائیل اتنے کنٹری کراس کر کے وہ اسرائیل پہنچ گئے. اب آج کل راستے میں اردن نے بھی سنا کہ مار گئے ہیں کچھ. چلے وہ تو ان کا چکے, انہوں نے ایک پریونٹیو ایکشن لیا, لیکن ویسے بھی تو فلائی کر کے گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے. یہ اس سے بھی مینی ٹائمز مور لیتھل سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سائبر وارفیئر یہ اور بھی بہت بری چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے, آپ جی پی ایس کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جی پی ایس سسٹم کو آپ وہ کر دیں, ہیک کر لیں اس کو, یا اس کو نیوٹرلائز کر دیں, تو گلوبل کمیونیکیشن نیٹ ورک کا کیا ہوگا پھر. تو لہٰذا میرے خیال میں عقل مندی میاں صاحب سب کے لیے یہی ہے جو ہم اپیل کی بات کر رہے ہیں کہ چاہے وہ جی پی ایس ہو, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, چاہے وہ ان مینڈ جو کہتے ہیں ایریل وہیکلز ہیں, یو این جو ہے, اور ویپنس بھی کل نکل سکتے ہیں. اور جیسے ابھی ہم گزرے ہیں, اللہ شکر ہے, کووڈ سے. اگر کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ بھی کریٹڈ تھا, میں اسی طرح اشارہ کر, یہ ایسا ہے نہیں, یہ ایک بلیم تھا اننیسیسری. یہ بھی ایک اپنی ذمہ داری سے, لیکن بایولوجیکل وارفیئر کا تو ہم نے سنا ہوا ہے, لیکن کیمیکل وارفیئر ہے, بایولوجیکل وارفیئر ہے, ٹھیک ہے, اور WMD کی باتیں ہم کرتے رہے ہیں. تو لہٰذا اپیل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ٹو دا کانشنس آف دا ہیومینٹی ٹو ورک فار پیس اینڈ پراسپیرٹی which is in the interest of everybody. I think that's what. یہ بتائیں کہ ایران کے صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور سعودی وزیر خارجہ بھی آئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں بہت بڑا اکنامک پیکج لے کے آئے ہیں. یہ یہاں پہ ایران کو کہتے ہیں جی دی موسٹ سینکشن کنٹری آن دی پلانٹ. تو اس وقت یہ ساری صورتحال میں پاکستان ویسے امریکہ کا الائی بھی ہے کافی حد تک, تو یہ خارجہ پالیسی کا یہ جو کیا ہے ہمارے, یعنی کہ پراپرلی ہم مینج کر لیں گے, کیا ہمارے ہاں ڈپلومیٹک فنس ہے اس طرح کی, یا وہ قابلیت ہے, یا اس میں بھی وی آر لیکنگ ان دس سفیر. آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک رول ادا کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سعودی اور ایرانی کے درمیان ایک برج بننے کا. آپ کو یاد ہے چائنا جی, اور یہ رول ادا کر چکا ہے پہلے ہی, چائنا کر چکا. ٹھیک ہے, چائنا نے سعودی اور ایرانیز ٹھیک ہے میجر ڈفرنسز تھے, ہاں وہ کافی ریزالو کروا لیے. ہاں تو ہینڈ شیک ہو گئے سب آپس میں, بڑا اچھا. اب اس کا ایک اور اینگل اگر آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسطین کا ایشو ہے, وہ عرب ایشو بھی ہے, وہ مسلم ایشو بھی ہے, اور وہ گلوبل ایشو بھی ہے. پیلسٹائن is not the Muslim problem, it's not the Arab problem only, it is a world problem. It has to be looked at that way. تو یہ بھی ایک اینگل ہو سکتا ہے. میرا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ دونوں کا آپس میں آن دا فیس آف اٹ کوئی لنک نہیں ہے, نمبر 1. لیکن یہ یہ بڑا نارمل ہے کہ جب وہ سعودیز آئے ہیں, اس کے بعد ایرانیئنز آئیں گے, این ممکن ہے کہ نوٹس ایکسچینج ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. نوٹس ایکسچینج ڈپلومیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو شیئر انفارمیشن, ٹھیک ہے, ٹو گیو اینڈ ٹیک انفارمیشن دیٹ کوڈ ٹریگر اے پروسیس. ٹھیک ہے, اور وہ بہتری کے لیے ہوگا کہ اگر ہم مثال طور پہ آپ کے جو ایڈورسریز ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنی شیعہ ایشو ہے اور اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں,
اور وہ چاہتے ہیں کہ ذمہ داری سے ہٹ جائے. ذمہ داری تو فلسطین کی ایشو کی ہے نا. تو پاکستان اور ایران اگر کلوزر آتے ہیں ایک دوسرے کے, ہاں, تو اس کا مطلب وہ ڈائیورشنری ٹیکٹک سب فیل ہو جائیں گے, فیل ہو جائے اور ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہاں, یعنی کہ یہ ہماری ڈپلومیٹک ٹرائمف ہوگی اگر ہم یہ کامیاب ہو جائیں. یہ ڈپلومیسی کی ٹرائمف ہوگی, ڈپلومیسی کی ٹرائمف ہماری یا نہیں ہماری, لیکن یہ ایک ہیومینٹی کی ٹرائمف ہوگی. ٹھیک ہے کہ ہم اس طرف نہ جانے دیں اس کو, اور اس پہ فوکس رکھیں تاکہ وہ ایشو ریزالو ہو جائے جو فلسطین کا ہے. لہٰذا یہ جو ایشو ہے, میں دیکھ رہا ہوں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ پلانٹڈ ہے انفارمیشن ساری. ٹھیک ہے, یہ ٹیکٹکس ہیں تاکہ مین سے ہو جائے. تو لیکن ایران کا جو پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, اگر 1 منٹ ہے تو وہ اس لیے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے, جس طرح ہم نے ایک دفعہ کہا تھا, صدیوں پرانے تعلقات ہیں. پاکستان بننے سے بھی پہلے سے ہیں. نمبر 1 ہم نیبرز ہیں. نمبر 2 پھر ہمارا ایک ایکسپیرینس RCD کا بڑا اچھا رہا. نمبر 2 اکنامک کولابوریشن کے بہت سے چانسز ہیں اس کے اوپر. سب سے بڑی بات ہے یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے, اس کا ریزالو ہونا چاہیے. بھی بہت بڑی ہے, اس کا ریزالو ہونا چاہیے. اگر پیس اسٹینڈ الون پیس نہیں ہوتا میاں صاحب, ٹھیک ہے, یہ کنیکٹیوٹی چاہتا ہے. دا مور کنیکٹڈ دا ورلڈ از, the more connected the regions are, the more peaceful they will be. ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا. لیکن unfortunately we stand fragmented, the world stands fragmented. ایسا ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں فریگمنٹیشن جان بوجھ کے کی جاتی ہے, بائی ڈیزائن, بائی ڈیزائن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا آسین بڑی کامیاب, آسین کنیکٹڈ ہے نا. ہاں, وہ بڑی کامیاب ہے. اگر آپ اس ریجن کو بھی الاؤ کریں, میں آپ کو یہ کہوں گا, یہ لازمی نہیں کہ ہم تو چاہ بھی رہے ہوں گے, لیکن اگر ہمارا پڑوسی نہیں چاہتا کہ آپ کے گھر میں سکون ہو تو وہ کوئی نہ کوئی پھٹ چڑھی تو چھوڑتا رہے گا. آسیان کے پیٹرن پہ سارک کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کو بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے اس طرح؟ سر سارک میں کیا بلٹ ان کیا فالٹس ہیں, فالٹ لائنز کیا ہیں اس کی؟ سر سارک ہندوستان کے رحم و کرم پہ ہے. ہاں وہ یہ تو صحیح ہے, جس طرح آسین انڈونیشیا کے رحم و کرم پہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ رحم و کرم کے باوجود کچھ نہ کچھ معاملات بہتر چل رہے ہیں. وجہ ایک اور ہے, ایک ڈومیننٹ پاور ہوتی ہے, باقی سیٹلائٹس ہیں. یعنی آپ اس طرح قدرتی بات ہے. ہاں, چونکہ انڈونیشیا کا بنائن ایٹیٹیوڈ تھا, ٹھیک ہے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا, دے وانٹڈ اٹ ٹو سکسیڈ, وہ کامیاب ہو گیا. سارک جو تھا وہ ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ جو چھوٹے کنٹری ہیں ریجن کے وہ آرام سے رہیں. اس نے تو اپنی باندھی بنایا ہوا نا. اس نے لہٰذا آپ کے سامنے ہے جس طرح وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی کسی اور چیز کے نام کے اوپر. ہر الیکشن کے اوپر ان کا نیا ایک سلوگن ہوتا ہے, پرپز وہی ہوتا ہے ان کا کہ ہم الیکشن جیت جائیں, ہماری پارٹی کامیاب ہو جائے. اور اس کے باوجود کہ لاکھوں نہیں, ملینز نہیں, کروڑوں سے کروڑوں ہندوستانی بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. اگر چند ایک بلینرز بھی ہیں, اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے اٹ از اے پراسپرس اینڈ پیسفل سوسائٹی. اچھا نذیر صاحب, ہم ایک بڑا عام سوال ہے کہ میں کرنے لگا ہوں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ نیشن جو پیپل ہوتے ہیں, پیپل ماسز, وہ زیادہ تر پرامن بقائے باہمی چاہتے ہیں, پیس لوننگ ہوتے ہیں. لیڈرز ہوتے ہیں, جنگوسٹ ہوتے ہیں, سپریمیسسٹ ہوتے ہیں, تو وہ آگے پاپولزم اس طرح کی تھیوریز پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یہ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک پاپولسٹ لیڈر از پلینگ ود دا پیپلز سینٹیمنٹس, اور ان میں سینٹیمنٹ کریٹ کر رہا ہے. جب لوگ پیس لوننگ ہے تو ایک مودی یا اس کی ٹیم جو جنگوسٹ ہے وہ پیس لوننگ پیپل کے اوپر ڈومینیٹ کر جاتا ہے اسے. اس کا پیپل کی میجورٹی تو پیس لوننگ ہوتی ہے, بھارت کی بھی, پاکستان کی بھی, اور میں اس کو اس طرح, وہ تو ہم نے پہلے ویسے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں, جو پاپولسٹ لیڈر ہوتا ہے نا وہ ایک سائیکولوجسٹ بھی ہے. ہاں, وہ پاپولیشن کی ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم سائیکالوجی کو اسٹڈی کر لیتا ہے, انڈوکٹرینیشن کرنے کا ماہر ہوتا ہے. ماہر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ آج میں نے لینگویج. اچھا ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, ذرا آپ سم اپ کر. ہاں جی, ہم سم اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چونکہ ایک قسم کا اس کو پتا ہوتا ہے اس کے کہ کون سی ویکنس ہے اس پاپولیشن کی, اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور ان کو سینسٹائز کر دیتا ہے. چاہے وہ مذہب ہو, چاہے وہ ریس ہو, چاہے وہ ایتھنیسٹی ہو,
چاہے وہ پرانے گریونسز ہوں، بائی دا وے پرانے گریونسز پرانی سٹوریاں نکال لے گا. ان کو نکال لے گا وہ، چاہے وہ جھوٹی ایک نئی کریٹ کر دے گا انوائرمنٹ جو عوام سمجھے گی ہمارے انٹرسٹ میں ہے، جو کہ نہیں ہوتی ان کے، اور ہم ریسنٹلی اسے گزر چکے ہیں. تو یہ پاپولیزم ہوتا ہے، وہ ایک یا دو ایشو کے اوپر بیس کرتا ہے وہ، اور عوام کو وہ پروپیگنڈا کے اوپر فیک آپٹیمزم دکھا کے فیک سٹوری ہم سنا تو کے سمجھتے تھے کہ عوام جو ہے دنیا بھر میں اب بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے، اب وہ پاپولسٹ لیڈر کے ہاتھوں نہیں اعلی کار بنتی، لیکن اب ایسی اس باتوں سے تو لگتا ہے کہ وہ بن جاتی ہے. میاں صاحب جب آپ عوام کو سبز باغ دکھائیں گے، جب آپ میجورٹی کو میڈیا لٹریسی سکھا دو گے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ تو آپ اس مشن پہ آج کل چل رہے ہیں. میرا میڈیا لٹریسی آپ لیڈرشپ اور میڈیا لٹریسی پہ چل رہے ہیں. میڈیا لٹریسی از ویری امپورٹنٹ. چلیں جناب، سوشل میڈیا، دوسرا میڈیا اپنے انٹرسٹ کے اور لیے. نذیر حسین صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے، most بہت welcome. شکریہ جناب. It is always a تو pleasure. جناب یہ بڑا زبردست آج گفتگو ہوئی ہے. تو باتیں تو بہت سی ہیں. دنیا میں کوئی بھی کتنا اتنا طاقتور اور ناقابل تسخیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے تباہی کے جال سے بالآخر وہ ٹوٹلی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. تو یہ دنیا میں ڈیکلائن جو ہے، اور ہر بڑی طاقت کی بھی جو ہے ڈیکلائن بھی آتی ہے اور اس کی شیلف لائف ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. اگر دنیا کو تباہی کے دہانے سے نکالنا ہے، بچانا ہے، تو ہم سب کو مل کر ٹالرنس کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اور اس پاپولزم کی بیماری سے نجات کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.